السلام علیکم دوستوں آج کا ہمارا موضوع موتی مسجد، جس کو جنات کی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد پاکستان کے شہر لاہور میں واقع اپنی نوعیت کی ایک انوکھی مسجد ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کے جنوب میں عالمگیری راستے کے داخلی راستے کے قریب واقع موتی مسجد، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ سفید سنگ مرمر سے تیار کردہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے 17ویں صدی میں مغل بادشاہ جہانگیر نے اسے تعمیر کروایا، جبکہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں اس میں کچھ ترامیم کروائیں۔ شاہ جہاں کی تعمیر کردہ یہ مسجد سکھوں کے زیر اثر بھی رہی، جنہوں نے اسے اپنی عبادت گاہ یعنی گردوارے کے طور پر استعمال کیا، لیکن 1849 میں اسے واپس اس کی اصلی حالت یعنی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ 250 سال تک خالی رہنے والی یہ مسجد ایک طرف تو ہماری ثقافت اور شناخت کا بہترین نمونہ ہے، لیکن دوسری طرف موتی مسجد دنیا کی وہ واحد مسجد ہے جہاں فجر اور عشاء کی نہ تو اذان دی جاتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھائی جاتی ہے، اور یہیں سے اس مسجد کی پراسراریت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہی اس مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت نے زور پکڑا، جب ملکی دعائیں مانگنے اور ان دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا میں اس مسجد کا کوئی امام نہیں تھا، بلکہ حاضرین میں سے کوئی بھی شخص نماز کی امامت کروا دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کے بارے میں اخبارات، رسالوں اور کتابوں میں مختلف زاویوں سے لکھا گیا، اور یہ سوشل میڈیا کا موضوع بھی ہے۔ اس مسجد کے بارے میں ایک بات تو مشترک ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، اور وہ اسے اپنی عبادت گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں جنات کب اور کیوں آئے۔ موجودہ امام صاحب، جو کہ باقاعدہ مغرب سے پہلے اس مسجد کو خالی کروانے کی پوری ذمہ داری رکھتے ہیں، انہوں نے ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے ایک نجی پروگرام میں اپنے ایک دو تجربات بھی بیان کیے، اور کچھ علاقہ مکین بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق بھی ہے جو یہاں نہ صرف اللہ کی عبادت کرتی ہے، بلکہ اس دوران انسانوں کی وہاں موجودگی کو کسی صورت قبول نہیں کرتی۔ عصر کی نماز کے بعد یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اس مسجد کو خالی کروا دیا جاتا ہے، لیکن اس دل دہلا دینے والی حقیقت کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مسجد کا رخ کرتی ہے، جس کے داہنی طرف 3 کمرے ہیں۔ یہاں آنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں 2 نفل ادا کر کے اپنی جو بھی حاجت اللہ کے حضور مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے، اور یہ بات 100% درست مانی جاتی ہے، کیونکہ بے شمار لوگوں کو یہاں اپنی مرادیں ملی ہیں۔ لوگ خطوط کی صورت میں اور دیواروں پر اپنی دعائیں لکھ کر جنات سے دعا کرواتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ان کی دعائیں کرے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا جنات سے دعا مانگنے کا کوئی حکم نظر نہیں آتا، اور نہ ہی انہیں انسانوں کے معاملات میں دخل اندازی کا کوئی اختیار ہے۔ اس مسجد کی دیواروں پر لکھنا سختی سے منع ہے، پھر بھی لوگ، خاص کر عورتیں، ایسا کرنے سے باز نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ایک دیوار پر یہ بھی لکھا نظر آتا ہے کہ یہاں عصر سے مغرب کے دوران نوافل کی ادائیگی شرعاً منع ہے، لیکن مصیبت اور پریشانیوں میں آئے ہوئے لوگ اپنے آپ کو نوافل کی ادائیگی سے نہیں روک پاتے۔ امام صاحب اور دیگر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مسجد ایک تو اللہ پاک کا گھر ہوتا ہے، پھر یہ مسجد 250 سال تک خالی رہی، پھر اسے دوبارہ سے آباد کیا گیا، لہٰذا لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کی اصل وجہ یہ ہے، نہ کہ جنات۔ لیکن ظاہر ہے کسی جگہ کے بارے میں اتنی بڑی بات، اور وہ بھی اتنے یقین کے ساتھ، بغیر ثبوتوں کے نہیں کہی جا سکتی۔ یہاں پر جنات کی موجودگی کے واضح ثبوت ملے ہیں۔ اب یہاں جنات کی موجودگی پر بات کرتے ہیں۔ مغل بادشاہ جہانگیر کی تعمیر کردہ اس مسجد میں کئی ولیوں، علماء اکرام اور نیک لوگوں نے یہاں عبادت گزاری کر کے چلے کاٹے اور اللہ کے قرب کو پایا۔ ویسے تو یہ ایک عام بات ہے کہ عبادت گاہوں میں انسانوں کے روپ میں جنات بھی آتے ہیں۔ موتی مسجد، جس میں نامور ولیوں نے عبادت گزاری کی، پھر اسے گردوارہ بنا دیا گیا، اور یہ پھر دوبارہ مسجد کے روپ میں ابھری، لیکن لوگوں نے اسے آباد نہ کیا،
اور یہی وجہ ہے کہ اس متبرک جگہ کو اعزاز حاصل ہے کہ جنات نے یہاں عبادت شروع کی۔ یہاں بونے جنات اور اصحاب جنات عبادت کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی نوافل ادا کرنے کے دوران ایک عجیب لیکن بہت خوبصورت خوشبو آتی ہے جو کہ کسی کی موجودگی کا تاثر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی کسی انجان آدمی کو تلاوت کرتے بھی دیکھا گیا، لیکن پھر وہ پل بھر میں کہاں چلا جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور بڑی اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس مسجد میں موجود کمروں دیواروں کو بغور دیکھا جائے تو لفظ مقدس لکھا نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی نظر ہٹے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں نوافل ادا کرنے کا بھی مخصوص عمل یا طریقہ ہے جو کہ ایک جن سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی نوافل ادا کرتے وقت سورہ فاتحہ پڑھے اور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اس آیت کی تکرار کرے حتیٰ کہ تعداد ہزاروں میں ہو جائے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دوران وجدان کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور دل میں یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ لوگ اس کیفیت کا ذمہ دار جنات کو ٹھہراتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بونے جنات کی یہ جماعت جو یہاں آئی ہے وہ انسانوں کی ہمدرد ہے اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ کی حضور دعائیں کرتے ہیں۔ مسجد کی سیڑھیوں کے ساتھ ایک کھلا میدان ہے جس میں ایک کافی بڑا بوہڑ کا درخت ہے، اس پر بھی جنات بسیرا رکھتے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی پروگرام پر ایسا کہا گیا کہ مسجد میں جانے سے پہلے السلام علیکم یا اصحاب اجدار کہیں اور اپنے پاؤں کو 3 بار زمین پر ماریں، جیسے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو وہ آپ کی آمد سے آگاہ ہو جائیں گے اور آپ کو راستہ دیں گے، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لہٰذا ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ مسجد کی انتظامیہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس جگہ کو جنات کی عبادت کے اوقات سے پہلے مکمل خالی کروا دیتی ہے۔ رات کے وقت یہاں روشنی بہت کم ہوتی ہے جو کہ اس مسجد کی پراسراریت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ موتی مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کا منہ بولتا ثبوت ہے، جہاں نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی اللہ کی عبادت میں محو نظر آتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔